آخری فکرہ میرا نوٹ کر لے، خدا کی قسم ہے آج جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھنے والے، یہ بھی قرآن پڑھنے والے، کربلا معلیٰ کے اندر امام عالی مقام نے بھی جماعت کرائی ہے، یزیدیوں نے بھی جماعت کرائی ہے، ادھر بھی جمعہ ہوتا رہا ہے، ادھر بھی جمعہ ہوتا رہا ہے، وہاں بھی نوافل پڑھے جا رہے تھے، ادھر بھی نوافل پڑھے جا رہے تھے۔ تو مجھے بتانا، تو یزید کو حق پر کہے گا یا حسین کو حق پر کہے گا؟ قرآن تو ادھر بھی تھا، قرآن تو ادھر بھی تھا، نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھی۔ پتہ چلا کوئی منافقت اوڑھ کر نمازیں پڑھتا ہے، کوئی حسینی کردار ادا کر کے نمازیں پڑھتا ہے، اور میں اللہ کی قسم جو حسینی کردار ادا کر کے نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کی اسی وقت قبول فرما لیتا ہے جو یزیدی کردار ادا کر کے ایک حج نہیں 1000 حج کرے، ایک رکعت نہیں ہزارہ رکعتیں پڑھے، ایک قرآن نہیں ساری زندگی قرآن ختم کرتا رہے، نہ اس کی دنیا کے اندر معافی ہے نہ آخرت کے اندر۔ یہ اٹل فیصلہ اللہ، یہ میں نے آپ کو سیدھی بات کی، آپ طریق اٹھائیں، ادھر بھی قرآن تھا، ادھر بھی قرآن تھا، ادھر بھی نمازیں، ہمیں ظالم نے ظلم کیا، روزہ رسول کے اندر گھوڑے باندھ لیے۔ یزید نے اتنا بڑا ظالم آپ نے طریق کے اندر نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، آپ کی داڑھی سے پکڑ کر اسی طرح آپ کو چماٹے مارے گئے، یزیدیوں نے ظلم کیا اور فرمایا روزہ رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے جو بھی آتا اس کو اٹھا لیا جاتا۔ دور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نبی نہ تھا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے نہ پکڑا۔ فرمایا میں دل کے اندر سوچ رہا تھا اب اذان کون دے گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے۔ اللہ کی قسم آپ فرماتے ہیں لم ازم اسمع الاذان والاقامہ، فرمایا خدا کی قسم جس وقت بھی نماز کا وقت ہوا ہے روزہ رسول سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی ہے۔ میں ظالم اتنا بڑا ظلم کر لے لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، یقین تھا کہ روزہ رسول سے اذان کی بھی آواز آتی رہی، اقامت کی بھی آواز آتی رہی۔ مٹ گیا یزید کا نام بھی مٹ گیا اور قیامت تک سر بلند رہے گا۔ تو میرے امام عالی مقام کا